مجھے گود میں لے لو او بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو او بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور۔ واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، سن کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور۔ بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جائے، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جائے، تجھ کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور۔ سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ باری دیگر نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ،
اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ کس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لائنوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لائیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لائیں کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے چچا پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک راستے میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اس پر یہ مصیبت تھی کہ خد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا زخم میرے چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے اموں نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا،
جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زنداں کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکیزہ علم میں ہے لگا دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ اللہم صلی علی محمد اجازت ہے یہاں؟ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ مرثیے کے لیے کہا گیا ہے تو میرا ایک مرثیہ جو پچھلے سال کا لکھا ہوا جس کا عنوان ہے حق، اور یہ مرثیہ میں نے صرف ایک جگہ پڑھا ہے اور کہیں پڑھا نہیں ہے، پورا مرثیہ تو نہیں سناؤں گا کیونکہ وقت کی تنگی ہے، صرف اس میں کہ کچھ منتخب بند۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حق کے کرم سے حق کی ثنا میں اٹھا قلم، حق کے کرم سے حق کی ثنا میں اٹھا قلم، اس بحر بے کراں کو بلونے لگا قلم، اظہار حق کی راہ پہ جب بھی چلا قلم، میدان زندگی میں علم بن گیا۔ اظہار حق کی راہ میں جب بھی چلا قلم، میدان زندگی میں علم بن گیا قلم، نقطے نے دی زباں تو قلم بولنے لگا، نقطے نے دی زباں تو قلم بولنے لگا، مفہوم حق کی پھر وہ گرہ کھولنے لگا، مفہوم حق کی پھر وہ گرہ کھولنے لگا۔ حق ثابت و ثبوت بھی ہے اور ثبات بھی، حق ثابت و ثبوت بھی ہے اور ثبات بھی،
اس میں صفات بھی ہے یہی اس میں ذات ذات بھی بھی ہے، ہے واہ 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 اس میں صفات بھی ہے یہی اس میں ذات بھی، اس ایک لفظ میں ہے نہاں ممکنات بھی، حق ایک نام خالق کل کائنات بھی، حق ایک نام خالق کل کائنات بھی۔ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرثیہ بعنوان حق، اس کے چند بند پیش کر رہی ہے۔ حق ثابت و ثبوت بھی ہے اور ثبات بھی، اس میں صفات بھی ہے یہی اس میں ذات بھی، اس ایک لفظ میں ہے نہاں ممکنات بھی، حق ایک نام خالق کل کائنات بھی، حق ایک نام خالق کل کائنات بھی، فرہنگ اور لغت کی کہانی نہ پوچھئے، فرہنگ اور لغت کی کہانی نہ پوچھئے، کتنے ہیں لفظ حق کے معنی نہ پوچھئے، کتنے ہیں لفظ حق کے معنی نہ پوچھئے، قرآن حق ہے قول رسالت کے ساتھ ساتھ، قرآن حق ہے قول رسالت کے ساتھ ساتھ، توحید رب کی حق ہے عدالت کے ساتھ ساتھ، توحید رب کی حق ہے عدالت کے ساتھ ساتھ، حق ہیں نبوتیں بھی امامت کے ساتھ ساتھ، حق ہیں نبوتیں بھی امامت کے ساتھ ساتھ، رجعت بھی حق ہے یوم قیامت کے ساتھ ساتھ، رجعت بھی حق ہے یوم قیامت کے ساتھ ساتھ، حق ہے کمال حسن بھی حسن کمال بھی، حق ہے کمال حسن بھی حسن کمال بھی، حق رب کا ہے جمال بھی وہ حق رب کا ہے جمال بھی جاہو جلال بھی، حق رب کا ہے جمال بھی جاہو جلال بھی۔ اچھا، یہ اگلے جو دو بند ہیں اس میں قرآن میں جو حق کا تذکرہ ہے اس کے کچھ ہے، اور کچھ نکتے ہیں جو تھوڑی سی محنت سے ملے ہیں، میں پیش کرتا ہوں کہ ڈھونڈا کتاب حق میں جو حق کو نظر میری، ڈھونڈا کتاب حق میں جو حق کو نظر میری، اعراف سجدہ صاد زمر قاف پر گئی، سارے سوروں کے نام ہیں جن میں حق کا تذکرہ ہے۔ ڈھونڈا کتاب حق میں جو حق کو نظر میری، اعراف سجدہ صاد زمر قاف پر گئی، یاسین و صافات میں تھی حق کی روشنی، احقاف و حج و اسرا قصص فصلت میں بھی۔ کیا کہتے ہیں، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈھونڈا کتاب حق میں جو حق کو نظر میری، اعراف سجدہ صاد زمر قاف پر گئی، یاسین و صافات میں تھی حق کی روشنی، احقاف و حج و اسرا قصص فصلت میں بھی، قرباں خدائے پاک کے اس اہتمام پر، قرآن میں حق کا لفظ ہے 12 مقام۔ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، تھوڑی سی محنت نہیں ہے، بہت خوبصورت، یہ تھوڑی سی محنت نہیں ہے، بہت ماشاءاللہ۔ مولا آپ سلامت اسلام کیا کہتے ہیں، واہ واہ یہ سورے بھی جو نام میں نے گنائے ہیں یہ بھی 12 ہی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ قرباں خدائے پاک کے اس اہتمام پر، قرآن میں حق کا لفظ ہے 12 مقام پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان آیتوں میں ذکر ضلالت شعار ہے، ان آیتوں میں جن میں حق کا تذکرہ ہے، ان آیتوں میں ذکر ضلالت شعار ہے، جھوٹوں کا تذکرہ ہے کہ حق جن پہ بار ہے، جھوٹوں کا تذکرہ ہے کہ حق جن پہ بار ہے، ان کا ہے ذکر جن کے مقدر میں نار ہے، ان کا ہے ذکر جن کے مقدر میں نار ہے، یعنی تبرہ سنت پروردگار ہے۔ ان آیتوں میں ذکر ضلالت شعار ہے، جھوٹوں کا تذکرہ ہے کہ حق جن پہ بار ہے، ان کا ہے ذکر جن کے مقدر میں نار ہے، یعنی تبرہ سنت پروردگار ہے، قہر و جلال و غیظ و غضب اور عقاب حق، قہر و جلال و غیظ و غضب اور عقاب حق، 12 کے دشمنوں پہ خدا کا عذاب حق، قہر و جلال و غیظ و غضب اور عقاب حق، 12 کے دشمنوں پہ خدا کا عذاب حق۔
حق کا ذکر اور کہاں کہاں ہوتا ہے یہ بھی دیکھیے کہ تلقین میں بھی حق کا ہمیں تذکرہ ملا، تلقین میں بھی حق کا ہمیں تذکرہ ملا۔ حق وہ ہے جو کہ آیا تھا ہمراہ مصطفیٰ، حق موت بھی ہے، حق ہے سوال ملائکہ، حق موت بھی ہے، حق ہے سوال ملائکہ، میزان حق ہے، جنت و دوزخ بھی حق صدا، حق ہے لحد سے اٹھنا بھی یوم حساب بھی، حق ہے لحد سے اٹھنا بھی یوم حساب بھی، حق ہے صراط، حق ہے عمل کی کتاب بھی، حق ہے صراط، حق ہے عمل کی کتاب بھی، حق بحر بے کراں ہے یہ معلوم ہو گیا، حق بحر بے کراں ہے یہ معلوم ہو گیا، حق رمز کن فکاں ہے یہ معلوم ہو گیا، حق رمز کن فکاں ہے یہ معلوم ہو گیا، حق جانے دو جہاں ہے یہ معلوم ہو گیا، حق جانے دو جہاں ہے یہ معلوم ہو گیا، حق کس قدر گراں ہے یہ معلوم ہو گیا، حق کس قدر گراں ہے یہ معلوم ہو گیا۔ بیت دیکھیے خاص طور سے کہ حق کس قدر گراں ہے یہ معلوم ہو گیا، مہمیز فکر اب یہ اچھوتا اصول ہے، مہمیز فکر اب یہ اچھوتا اصول ہے، حق ہے علی کے پیچھے دعائے رسول ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ مجلس تو شہزادی سکینہ کی شہادت کی ہے، مگر اس مرثیے میں شہزادی کے چھوٹے بھائی کا تذکرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تذکرے سے شہزادی سکینہ بھی راضی ہوں گی۔ مہمیز فکر اب یہ اچھوتا اصول ہے، حق ہے علی کے پیچھے دعائے رسول ہے، تا حشر یہ اصول پیغمبر نے دے دیا، پیچھے علی کے جو نہ ہو وہ حق نہیں رہا، پیچھے علی کے جو نہ ہو وہ حق نہیں رہا، ہر دور کا علی ہے صدا حق کا رہنما، ہر دور کا علی ہے صدا حق کا رہنما، لو جا رہا ہے ایک علی سوئے کربلا، لو جا رہا ہے ایک علی سوئے کربلا، شبیر کربلا جو چلے، شبیر کربلا چلے حیدر کے روپ میں، شبیر کربلا چلے حیدر کے روپ میں، اور حق سمٹ کے آ گیا اصغر کے روپ میں، شبیر کربلا چلے حیدر کے روپ میں، اور حق سمٹ کے آ گیا اصغر کے روپ میں، اصغر بنا تھا باپ کا سایہ اسی لیے، اصغر بنا تھا باپ کا سایہ اسی لیے، بچے کو کربلا نے بلایا اسی لیے، بچے کو کربلا نے بلایا اسی لیے، صغرا کی گود چھوڑ کے آیا اسی لیے، صغرا کی گود چھوڑ کے آیا اسی لیے، جھولے سے اس نے خود کو گرایا اسی لیے، جھولے سے اس نے خود کو گرایا اسی لیے، پیچھے علی کے حق کا یہ محور بھی جائے گا، پیچھے علی کے حق کا یہ محور بھی جائے گا، جائیں جدھر حسین یہ اصغر بھی جائے گا، جائیں جدھر حسین یہ اصغر بھی جائے گا، تاریخ میں لکھا ہے کہ در دشت نینوا افراد دو تھے جو کہ تھے ہم شکل مرتضی، تاریخ میں لکھا ہے کہ در دشت نینوا افراد دو تھے جو کہ تھے ہم شکل مرتضی، عباس ایک یعنی علمدار کربلا، اور دوسرا رباب کی آغوش کا بلا، پرتو تھے دونوں شاہ نجف کے جمال کے، یہ 6 مہینے والے وہ 32 سال کے، یہ 6 مہینے والے یہ 32 سال کے، یکسانیت کے دونوں میں پہلو کئی ملے۔ حضرت عباس اور حضرت علی اصغر میں کچھ مماثلتیں ہیں، وہ دیکھیے کہ یکسانیت کے دونوں میں پہلو کئی ملے، دونوں ہی آخری تھے سپاہی حسین کے، دونوں ہیں آج باب حوائج بنے ہوئے، دونوں ہیں آج باب حوائج بنے ہوئے، ایک وقت آیا دونوں سنبھل جب نہیں سکے، ایک وقت آیا دونوں سنبھل جب نہیں سکے، ششماہ گاہوارے پہ عباس زین پر، ششماہ گاہوارے پہ عباس زین پر آئے تھے سر کے بل یہ سپاہی زمین پر،
آئے تھے سر کے بل یہ سپاہی زمین پر، اصغر کو اپنی گود میں لے کر شہ ادا آئے قریر رباب کے، اور رو کے یہ کہا کرتے ہیں صحیح آپ کہ پیاسا ہے محلقہ، ماں نے کہا کہ تم بھی چلے میرے دل ربا، ہاں کیوں نہ ہو کہ فاتح خیبر کے لال ہو، کیوں کرنا تم کو حق کی بقا کا خیال ہو، ارماں بہت تھے کوئی نہ حسرت نکل سکی، ماں کہہ کے تم پکارو یہ خواہش بھی رہ گئی، ماں کہہ کے تم پکارو یہ خواہش بھی رہ گئی، تھا 4 دن کا ساتھ یہ مجھ کو خبر نہ تھی، ارے جی بھر کے پیار بھی تو نہ کر پائی میں ابھی، یہ جی بھر کے پیار بھی تو نہ کر پائی میں ابھی، یہ دکھ تمام عمر مجھے کھائے جائے گا، یہ لمحہ فراق بہت یاد آئے گا، یہ لمحہ فراق بہت یاد آئے گا، جاتے ہو رن کو ٹہرو میں گیسو سنوار دوں، گودی میں آؤ تم کو میں جی بھر کے پیار دوں، رک جاؤ میرے لال کہ صدقہ اتار دوں، میں کیوں نہ اپنے آپ کو تم پر سے وار دوں، اپنی اما میں رکھے تمہیں رب ذوالجلال، جاؤ سدھارو رن کی طرف میرے نونہال، سر کو جھکائے رن کی طرف آئے شاہدی، قرآن کی طرح ہاتھوں پہ تھا طفل مہجبی، لے کر سے شعبہ تیر ادھر سے بڑھا لئی، منظر بیان ہو سکے لفظوں میں دم نہیں، منظر بیان ہو سکے لفظوں میں دم نہیں، منظر بیان ہو سکے لفظوں میں دم نہیں، ثابت ہوا عدو میں مسلمان نہ تھا کوئی، ثابت ہوا عدو میں مسلمان نہ تھا کوئی، مسلم تو دور ان میں تو انسان نہ تھا کوئی، مسلم تو دور ان میں تو انسان نہ تھا کوئی، آخری 2 بند، اصغر گواہ تشنگی سبت مصطفیٰ، اصغر سے حق کا تابع ابد ملتا ہے پتہ، سوکھے لبوں پہ ہے جو تبسم حسین سا، سوکھے لبوں پہ ہے جو تبسم حسین سا، اعلان تابع حشر ہے وہ حق کی جیت کا، اعلان تابع حشر ہے وہ حق کی جیت کا، بچہ جب اپنے باپ پہ قربان ہو گیا، شبیر کے بھی قتل کا سامان ہو گیا، شبیر کے بھی قتل کا سامان ہو گیا، عرفاں ہے منتقم ہی کو حق انتقام کا، ہے منتقم حسین کے خون کا تو خود خدا، خون حسین ابن علی کا مقدمہ، جب بارگاہ منصف عادل میں جائے گا، تب انتقام خالق قہار دیکھنا، دہشت سے چیخ اٹھے گی، دہشت سے چیخ اٹھے گی خود نار دیکھنا۔ امام زمانہ بلند کر صلوات، یا حسین تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون بلندتر صلوات پڑھیں۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز ایام اعزا ہے اور 40 کا یہ عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ خداوند عالم ہم تمام حضرات کو مولا حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرمائے، اور جس گھر میں یہ مجلس ہو رہی ہے صاحب عزا کے تمام مرادوں کو پورا فرمائے، اس عزا کو بھی قبول فرمائے، اور اس گھر پہ رحمت و برکت نازل فرمائے۔ جو حضرات زیارت پہ جا رہے ہیں پروردگارہ ان کے سفر کو بخیر فرما، تمام زائرین کی زیارت کو قبول فرما، مولا کی بارگاہ میں بلند تر صلوات پڑھیں۔ پچھلی 4-5 مجالس میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچائی تھیں قرآن کے حوالے سے۔ آج بھی چند باتیں اسی اللہ کی کتاب کے حوالے سے آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 1400 سال پہلے پورا شوب ماحول میں اور اختلاف اور جنگ و جدال کے ماحول میں نازل ہونے والا یہ قرآن من و ان آج تک ہمارے پاس باقی ہے۔ یعنی جب کوئی چیز اختلاف کے دوران نازل ہوتی ہے تو اس پر یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید ہے کہ جس طرح سے رسول کے قلب پر نازل ہوا تھا اور جس طرح سے رسول اللہ نے صحابہ کے درمیان یا مختلف مقامات پہ اللہ کی آیتیں سنائی تھیں، اسی طرح سے 1400 سال کے بعد بھی یہ کتاب ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا جس چیز کی حفاظت کرنا چاہے بندہ اسے مٹا نہیں سکتا۔ قرآن مجید کے جو خاصیت ہے اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ کتاب ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی کتاب کو بار بار پڑھتا ہے تو اس سے اوب جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ ایک ہمارے زمانے میں جب اب تو خیر میڈیا کا پرنٹ میڈیا کا زمانہ نہیں رہا، جب کوئی بہت ہی ہارڈ نیوز ہوتی تھی، کوئی بہت امپورٹنٹ نیوز ہوتی تھی تو صبح میں لوگ اخبار لے کے آتے تھے اور کسی کو دیتے نہیں تھے، پہلے خود پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد جب اسے 5-8 بار پڑھ لیتے تھے تو اس کا حشر یہ ہوتا تھا کہ اسی بیٹھ کے مگر بھائی ناشتہ کر رہے ہوتے تھے، اور اگر کوئی کتاب آپ کو دی جائے اور 2 بار 4 بار 5 بار پڑھ لیں تو اگر اس کے بارے میں گفتگو ہو تو کہتے ہیں ہاں مولانا کتاب پڑھ لے، اب کوئی نئی کتاب آنی چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ کتاب کو بار بار دہرانے سے انسان اوب جاتا ہے، لیکن واحد قرآن مجید ہے۔ اگر مسلمان صرف اپنے رمضان مبارک میں ایک قرآن کو ختم کرے اور اس کی 70 سال کی عمر ہے اور 15 سال سے پڑھ رہا ہو تو اس نے کم سے کم 45 بار قرآن کو ختم کرنے کے بعد بھی ایک بار نہیں کہتا ہے کہ طبیعت اوب گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو فرمایا ایک بار بھی اس کے منہ سے نہیں نکلتا ہے۔ آپ ذرا کمال دیکھیں کہ آپ قرآن کو ختم کریں پھر شروع کریں تو وہی لطف ہے، وہی انداز ہے، وہی بات ہے۔ تو مجھے کہنے دیں کہ 1400 سال عمر کرنے کے باوجود قرآن جوان ہے۔ بسم اللہ، توجہ فرمائیں، 1400 سال عمر کرنے کے باوجود قرآن جوان ہے، نہ اس کا وقار ختم ہوا ہے، نہ اس کی چاشنی ختم ہوئی ہے، نہ اس کے پڑھنے میں کوئی لطف ختم ہوتا ہے۔ تو جو خدا قرآن صامت کو 1400 سال عمر کرنے کے بعد جوان رکھ سکتا ہے
تو جو قرآن ناطق ہے سبحان اللہ، وہ 1100 سال کی عمر میں جو گھنٹوں میں 1100 سال صلوات پڑھیں محمد ایک بار اور صلوات پڑھیں اس قرآن سے وابستگی ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. ایک قرآن دو طریقے سے، ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کے رٹنے، قرآن کے حفظ کرنے اور قرآن کے بار بار پڑھنے کی تاکید قرآن مجید میں نہیں ہے. حدیثوں میں ہے، ائمہ نے کہا ہے کہ آپ قرآن کو حفظ کریں، قرآن کو موٹیویٹ کیا ہے، لیکن قرآن خود یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھو یا مجھے رٹو یا مجھے حفظ کرو. میں نے کوئی ایسی قرآن مجید میں آیت اب تک نہیں دیکھی ہے. وہ تین چیزیں قرآن مجید کے لیے کہتا ہے. پہلا کہتا ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی ایسے پڑھو قرآن کہ لگے کہ تم عربی پڑھ رہے ہو. ترتیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے جو لہجہ ہوتا ہے، جو شین قاف ہوتے ہیں، وہ آپ کے درست ہونے چاہیے، بالخصوص قرآن مجید میں. علماء کی شدید اس میں بحث ہے، اور بعض علماء جو بہت سخت رہے ہیں، جیسے آیت اللہ خوئی کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت سخت ہے اس معاملے میں، کہ اگر آپ، ایک ہوتا ہے فطرتاً مریض ہونا کہ اس کے منہ سے قاف نہیں نکلتا ہے فطرتاً، ایک ہے کہ آپ ٹرائی کر کے قاف نکال سکتے ہیں. اگر آپ نے حق کو مثال کے طور پر حق پڑھ دیا تو یہ ترتیل نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن پڑھنا گناہ ہے، چونکہ آپ عربی کے لہجے کو تبدیل کر رہے ہیں، اور اللہ آرڈر کر رہا ہے کہ اسی طرح سے قرآن پڑھو جیسے اس کا حق ہے، مطلب جو اس کی لینگویج ہے، جو اس کی چیز ہے. ایک یہ معاملہ ہے، اس پر بحث ہے کہ اگر کسی کا شین قاف درست ہے، اسے تجوید رکھی گئی، اسی لیے ٹریننگ کی جاتی ہے کہ آپ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کے شین قاف درست ہونے چاہیے. ہاں، ایک اگر انسان مریض ہے، وہ بیمار ہے، یا اس کی زبان سے نہیں نکل رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، تو وہ بات الگ ہے. لیکن آپ زبردستی، تو اس لیے اس نے کہا کہ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کا حق یہ ہے، قرآن کی عزت یہ ہے کہ جو لفظ جیسے ہے اسی طرح سے آپ مخرج کریں. اسی تجوید میں بعض چیزیں واجب قرار دی گئی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ کوئی ٹاپک لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، تو مضمون میں کہاں پہ اسٹاپ سائن ہونا چاہیے، کہاں پہ مثال کے طور پر کامہ ہونا چاہیے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے. اسی لیے جب یہ قرآن مجید، جب یہ آیت آئی ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ نالج ہے آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں میں. بسم اللہ بسم اللہ. جب یہ قرآن مجید نازل ہوا اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اسی آیت کے بیس پر مولا کائنات نے اس قرآن مجید کے حروف پر اعراب لگایا اور آیتیں بنائیں، اور وہاں پہ وقف کرنے کے لیے کہا. اگر آپ وقف نہ کریں تو بات کچھ اور ہو جائے گی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی، اگر آپ وقف نہ کریں، ڈائریکٹ بول دیں تو جملہ کچھ اور ہوتا ہے اور پہنچ کچھ اور جاتا ہے. لہذا ترتیل سے قرآن کو پڑھیں، اس بنا پہ تجوید رکھی گئی. عربی میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ لفظ سے زیادہ اس کے اوپر بنے ہوئے اعراب ہیں، اس لیے کہ اعراب جو ہے وہ گرامر کی وجہ سے ہیں. اگر آپ کسی چیز پر زیر پڑھ دیں تو وہ مؤنث ہو جاتا ہے، فیمیل کے لیے آتا ہے. زبر جیسے میل کے لیے آتا ہے، پیش فاعل کے لیے آتا ہے، زبر مفعول کے لیے آتا ہے. اگر آپ نے پیش کو زبر اور زبر کو پیش پڑھ دیا تو اللہ کہیں مفعول ہو جائے گا اور بندہ جو ہے وہ فاعل ہو جائے گا. لہذا اس لیے کہا گیا کہ جو لکھا ہے اس کو پڑھا جائے. آپ کو اگر آیت یاد نہیں، جیسے مجھے آیت یاد نہیں ہوتی تو میں لکھ کے لے آتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ میں گناہ نہیں کر سکتا ہوں. تو ایک یہ ہے کہ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو. دوسری بات قرآن مجید کہتا ہے افلا یدبرون فی القرآن، فکر کا لفظ نہیں ہے قرآن مجید میں کہیں پر بھی. یہ ہم اور آپ کہتے ہیں قرآن میں فکر کرو، صرف قرآن میں آیا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کرو. میں نے پیچھے بھی آپ سے کہا ہے کہ عربی لینگویج ہر لفظ اپنے مقام پر ایک معنی رکھتا ہے اور ہر لفظ اپنے مقام پر ایک مفہوم رکھتا ہے. آپ ایک لفظ کو ہر جگہ پہ ٹیلی قرآن مجید میں نہیں کر سکتے. یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فکر کرو، کہتا ہے تدبر کرو. تدبر و فکر میں کیا فرق ہے؟ فکر جو ہے انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور آپ جب فکر موٹیویٹ ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ آج بیٹھے تھے، آپ کے دل میں آیا کہ چلو ہم قرآن کی 2-3 آیتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فکر ہوئی نا. یا چلو ہم کہیں چل کے بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ فکر ہے. ایک جو جولانی ہے، جو حرکت ہے، جس کو کہتے ہیں فلسفے میں حرکت انسان میں
جب تک اس کے ذہن میں بات نہیں آتی وہ کچھ کرتا نہیں ہے. نہیں ایک بار آپ کہیں گے چلو چلتے ہیں مجلس میں چلتے ہیں سلمان کے, تو آپ نے پہلے سوچا. اس سوچ کو منطق اور فلسفے کی زبان میں حرکت کہتے ہیں, اور حرکت فکر سے ہوتی ہے. جب تک فکر نہیں ہوگی حرکت نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ نے فکر کیا اور گئے, اور جانے کے بعد آپ نے قرآن مجید کو پڑھا, مطالعہ کیا اور محنت کیا. جیسے آپ نے ماشاءاللہ ابھی 12 سورہ میں 12 مقام پر لفظ حق آیا 19 سوروں میں, اس میں سے سورہ اعراف سے شروع ہو کے سورہ زمر پہ ختم ہوتا ہے. تو آپ نے سوچا ہوگا, گئے آپ نے معنی نکالا. یہ جو آپ 12 مقام پر حق کا لفظ نکال کے لے آئے ہیں, اس نتیجے کو تدبر کہتے ہیں. توجہ فرمائیں, اس نتیجے کو تدبر کہتے ہیں. کیوں؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اشارے بہت کیے ہیں, اشاروں میں بہت بات کی ہے. ان اور تمام کے تمام اشاروں کا نام فضائل علی ہے. تمام کے تمام اشاروں کا نام فضائل امیر المومنین ہے, فضائل اہل بیت ہے. اس لیے خداوند عالم کہتا ہے تدبر کرو. تدبر کے دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں, جیسا کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں, کہ ایک شخص جو سیپ موتی کا بہت زیادہ سمندر میں معلومات اس کو بہت ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے سمندر کنارے, اس کی فکر کہتی ہے کہ یہاں پہ موتی ہے. اپنے علم و کمال سے کہتا ہے موتی فکر ہے. اس اپنی فکر پہ, اس اپنے نالج پر وہاں پہ کودتا ہے, اور کودنے کے بعد وہ سیپ جس میں موتی ہے لے کر سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے, اس کو تدبر کہتے ہیں. قرآن کے معنی ایک سمندر ہے جس میں ڈوب کر اگر آپ نے معنی حاصل کر لیا, اس معنی کے حاصل کرنے کو تدبر کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوبارہ صلوات پڑھیں. تو قرآن میں تدبر کرو, قرآن ترتیل سے پڑھو, اور پھر اسی سورہ میں جس کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی, انہو لقرآن کریم, یہ بڑی عظیم بحث ہے. یہاں پہ قرآن سے مراد آیا قرآنی ہے یا کچھ اور ہے. اب آپ مثال کے طور پر خود امام صادق علیہ السلام قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ لینا, فکر کر کے محنت کر کے سمجھ لینا, اور اس کے نتیجے تک پہنچ جانا 70 بار قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹنٹ قرآن کی صرف تلاوت نہیں ہے. میں قرآن کی تلاوت سے مطلب منع نہیں کر رہا ہوں. امپورٹنٹ قرآن کی تلاوت صرف نہیں ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے, قرآن اشارے کیا کر رہا ہے, قرآن کا نیچر کیا ہے, قرآن کا مزاج کیا ہے, قرآن کو سمجھا کیسے جائے. قرآن عام کتاب نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ سے کسی سے سوال ہو جائے, جو ہمارے جوان بھائی بیٹھے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن ایک کتاب ہے, اس کا ٹاپک کیا ہے؟ سبحان اللہ. اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ قرآن ایک کتاب ہے, کتاب کا ٹاپک ہوتا ہے, اس کا ٹاپک کیا ہے؟ آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ آپ کہیں گے احکام کی کتاب ہے, تو جیسے توضیح المسائل میں احکام ہے ویسے نہیں لکھے ہوئے. اگر آپ قرآن کی روح سے نماز پڑھیں گے تو نماز کبھی نہیں ہوگی. پہلے کہتا ہے سجدہ کرو, پھر کہتا ہے قیام کرو, پھر کہتا ہے رکوع کرو, پھر کہتا ہے تکبیر کرو. آپ پڑھ لیں ایسے نماز. جو فرما رہے ہیں کیا کہنے والا. وضو کے لیے کہتا ہے کہ کوہنی تک ہاتھ دھلو, جیسا کہ اہل سنت دھلتے ہیں, آپ دھل لیں کوہنی تک ہاتھ. تو خداوند عالم نے اس قرآن میں جو احکام رکھے وہ ڈیٹیل سے نہیں رکھے. احکام کا آرڈر دیا ہے خدا نے, احکام کو سمجھایا ہے رسول اور اہل بیت نے. بس صلوات پڑھیں محمد. بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات؟ بسم اللہ بسم اللہ. آپ کو دیکھ کے محبت آتی ہے تو باتیں نکلنے لگتی ہیں. آپ حضرات بڑی محبت ہے ہمارے ساتھ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. رات میں کافی پروگرام تھا تو میں بہت تھک گیا تھا, اور آ کے جسے تھوڑا تاخیر بھی ہوئی, آپ لوگوں کو نہیں سن سکے ہمارے باقر بھائی کو. تو میں چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں جو انفارمیٹیو ہے جو ہمارے پاس ہے آپ تک پہنچا دیں انشاءاللہ. التماس دعا کے ساتھ کہ اگر کوئی پوچھے ٹاپک کیا ہے, تو قرآن احکام کی کتاب نہیں. جیسے توضیح المثال میں احکام لکھے ہیں ویسے آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملیں گے.
امپلیمنٹ اہل بیت نے کرایا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن خود اپنی ذات میں کافی نہیں ہے. کافی ہوتا تو کسی مسلمان کو حق نہیں ہے نماز پڑھنے کا جیسے وہ پڑھ رہے ہیں. کیا کہنے. اس لیے کہ قرآن نے اس طرح کی نماز نہیں بتائی جیسے مسلمان پڑھ رہے ہیں. مسلمان نماز رسول کے کہنے پہ پڑھ رہے ہیں. رسول نے نماز پڑھی ہے تو لوگ ویسی نماز پڑھ رہے ہیں. اختلاف یہ ہے کہ کیسی پڑھی گئی, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن والی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی اختلاف جو ہے فقہا میں, جو ہمارے ہاں ہے 4 امام ان کے, 5ویں امام ہمارے پاس جو ہمارے چھٹے امام جن کو فقہ جعفری کہتے ہیں, جس میں شافعی کے علاوہ تینوں امام کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, رسول اللہ سلام پھیرتے تھے تو ہم پھیرتے ہیں. شیعہ اور شافعی کہتے ہیں ہاتھ نہیں باندھتے تھے, سلام نہیں پھیرتے تھے. شیعوں کی اور شافعیوں کی نماز ایک ہے, لیکن شافعی ڈر کے مارے جو ہے کہ لوگ ان کو شیعہ نہ کہتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا پالا بدل لیا ہے. تو یہ جتنے بھی فقہا ہیں, چاہے وہ اہل سنت کے ہوں چاہے اہل تشیع کے ہوں, یہ نہیں کہتے کہ یہ نماز قرآن میں لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز رسول اللہ نے ایسے پڑھی تھی تو ہم پڑھ رہے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ جسے مانتے ہیں اسی کی بات کی تردید اپنے عمل میں کرتے ہیں. جس کے وہ احترام کے قائل ہیں وہ تو کہتا ہے قرآن کافی ہے, اور ماننے والے قرآن سے نماز نہیں پڑھتے, رسول سے نماز پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں. اس کا ٹاپک احکام نہیں ہے, ساری آیتیں احکام کی نہیں ہیں. اچھا یہ قرآن مجید کیا انبیاء کے واقعہ بیان کرنے کی اسٹوری کی کتاب ہے؟ یہ بہت اچھی اسٹوری بیان کی, کہتا احسن القصص احسن الحدیث. تو اگر خدا عالم کا ٹارگٹ یہ ہوتا کہ انبیاء کی یہاں پہ ہسٹری بیان کریں, انبیاء کی بایوگرافی بیان کریں, تو 1.25 لاکھ انبیاء کی صرف بایوگرافی بیان کرتا تو یہ قرآن 100 جلدوں میں چلا جاتا. توجہ فرمائیں, بھیجا 1,24,000 ہے, تذکرہ صرف 17 نبیوں کا ہے, جس میں سے 8 یا 10 نبی کا صرف نام لیا ہے, ان کے بارے میں بتایا بھی نہیں کہ کیا ہے. اچھا جن کا تذکرہ کیا ہے, موسیٰ کا تذکرہ پیدائش کا نہیں کیا ہے, تھوڑا سا کہ وہ آئے اور فرعون کے فرعون کے دربار سے اٹھے تو پہنچ گئے جناب شعیب کے, شعیب کے دربار سے اٹھے تو پہنچ گئے فرعون کے یہاں. یعنی اگر آپ لکھیں تو 5-6 پیج میں صرف لکھیں تو آ جائے گا. اور ریپیٹیشن ہے, بار بار ریپیٹیشن ہے. موسیٰ کا واقعہ بار بار, آدم کا واقعہ بار بار. ارے اتنے واقعے تھے, یہ واقعے کو ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ جو یہ فکر کی بات ہے, واقعے کو ریپیٹ خدا کیوں کر رہا ہے؟ ایک بار سمجھا دیا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, 4 مقام پہ کہہ رہا سجدہ نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا. کچھ تو راز ہے نا, کچھ تو بات ہے نا کہ خدا ریپیٹ کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ تو بات ہے کہ موسیٰ کا واقعہ بار بار بیان کر رہا ہے. پورے سورہ اعراف میں موسیٰ کا واقعہ, یہی واقعہ مین و ان اٹھا کے سورہ طٰہٰ میں کہہ رہا ہے. مین و ان واقعہ سورہ اعراف میں بیان کر چکا جناب موسیٰ کا پورا واقعہ, سورہ طٰہٰ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہے. جناب مریم کا واقعہ سورہ مریم میں ریپیٹ کرتا ہے, پھر سورہ قصص میں کہہ رہا ہے. جناب سلیمان کا واقعہ سورہ قصص میں بھی کہتا ہے, سورہ ہود میں بھی کہتا ہے. ریپیٹ کر رہا ہے واقعے کو, ایک ایک واقعے کو ریپیٹ کر رہا ہے. کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ اگر وہ تو اللہ جانے, یا وہ بتائے گا جو اللہ کا ارادہ جانے, وہ بتائے گا جو اللہ کا ارادہ جانے. لیکن اگر ہم اس طرح سے کبھی تحقیقی نظر اٹھا کے قرآن مجید پہ رکھیں تو کیا یہ نبیوں کے قصہ بیان کرنے کی کتاب ہے؟ تو نہیں. تو پھر کیوں؟ اگر نبیوں کے واقعات بیان کرنے کی کتاب ہوتی تو خداوند عالم تمام نبیوں کا واقعہ بیان کرتا. مختصر سے چند واقعات ملے ہیں. کمال کی بات یہ ہے عرفان صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعا بھی بیان کر دی. کمال کی بات ہے. میں اگر چپکے سے خدا سے مانگوں, خدا کہے ہاں یہ تو فلاں چیز مانگ رہا تھا, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. میں اگر مثال ادھر بیٹھ کے یہاں پہ دعا پڑھوں اور کوئی یہ بیچارہ ہمارا نقی سن لے, دعا کہے کہ بارہ مولانا یہ مانگ رہے تھے, میں کہوں گا کہ عجیب آدمی ہو, تو سن بھی لیا تو چھپا لے جاتے. میں تھوڑا سیریس ہو گیا, میری بات سن لیں. میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ اچھا سا ماحول رہے. میں سن لیتے, تم نے باہر جا کے کیوں بیان کر دیا؟ ہم بولیں گے نا اس بیچارے کو, ہمارا چھوٹا بھائی بڑا ایسا کرتا نہیں ہے, بڑا مخلص ہے. قرآن میں لکھا ہے تو اس پہ اعتبار نہیں کرنا, اعتبار نہیں کیجیے گا, کرتا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد اور خدا عالم نبیوں کے
دعائیں جو چپکے سے کی تھیں اللہ تعالیٰ سے واہ، وہ واہ، قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ قیامت تک لوگ دعا کو دیکھتے رہیں. سبحان اللہ. توجہ فرمائیں کیوں ایسا کیا خداوند عالم نے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ نبیوں کے واقعے کی کتاب نہیں ہے. اس کا ٹاپک قرآن میں جو احکام کی آیتیں ہیں پوری ڈیٹیل سے نہیں ہے. نماز قائم کرو، حج تم پہ واجب ہو گیا، زکوٰۃ دے دو، عمل صالح کرو، یہی ہے نا، تکبیر کہو. اچھا اس کے بعد ایک مقام پہ جب آتا ہے، یہ میں تھوڑا سا اور بھی چیزیں بتائیں. جب بھی خداوند عالم نے قرآن مجید میں تسبیح کی بات کی ہے تو حمد کے ساتھ، تسبیح کو کہیں اکیلے نہیں بیان کیا. فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ. کہیں پر بھی آپ کو قرآن مجید میں جب وہ تسبیح کا حکم دے رہا ہے تو اکیلا نہیں دے رہا ہے. تسبیح کرو، سبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ. یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کا تسبیح الگ ہے اور حمد الگ ہے. تسبیح کہتے ہیں ذکر کی تکرار کو، حمد کہتے ہیں معرفت کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معرفت کے ساتھ اگر تسبیح پڑھو گے تو اثر ہونا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. واقعے کی کتاب ہے، نہ احکام کی کتاب ہے، نہ اس میں مثال کے طور پر کوئی اس طرح کے فلسفہ منطق کی کتاب ہے. تو پوچھا گیا مولا یہ کتاب ہے کیا؟ کہ رسول کے ایک جملے نے فیصلہ کر دیا. علی قرآن کے ساتھ ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وعلی. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. بارے دیگر بلند تر صلوات. ایک بار اور صلوات پڑھیں. اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو پھر یہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے، تو کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں. رسول نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں علی ہے. کیا کہہ گیا آپ سے؟ علی فی القرآن نہیں. اگر علی فی القرآن ہوتا تو قرآن کا مرتبہ بلند ہوتا، علی کا مرتبہ کم ہوتا. کہ قرآن وہ ہے جو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب کیا کہ ہر آیت میں علی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو جگہ ہی نہیں دی ہے جس کے پیچھے فضیلت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو جگہ ہی نہیں دی ہے جس کے پیچھے اشارے نہ ہوں اور یہ اشارہ فضیلت تک نہ پہنچے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. صلوات پڑھیں اب آئیے آپ کو میں دو چار باتیں جو بڑی عجیب و نبیوں کی ہیں کہ نبیوں کا واقعہ کیوں بیان کرتا ہے خداوند عالم. واقعات تو بہت ہیں، جو بھی واقعہ آپ پڑھیں گے، جو بھی واقعہ آپ سنیں گے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اہل بیت کی فضیلت ہے. ورنہ خداوند عالم نے یوں ہی اس واقعے کو نقل نہیں کیا ہے. اس سے بہتر تھا کہ ہوا نہ لگے تو اچھا ہے. اسے بند کر دیں بھائی، بیٹھ جائیں 15-20 منٹ کی مجلس سے بس. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وعلی. اس کے ساتھ ساتھ بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی. خداوند عالم نے جو لفظیں رکھی ہیں اس لفظ میں بھی میسج ہے. کہیں کہیں پر خداوند عالم نبیوں کی دعا میں دو لفظ استعمال کرتا ہے. ایک لفظ دعا ہے دعا، ایک لفظ ہے ندا. نادى ربہ، دعا ربہ، دونوں لفظ آتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دعا اور ندا میں فرق یہ ہے کہ دعا کی جاتی ہے چپکے سے اور ندا کی جاتی ہے زور سے. ہم آپ کے سامنے جملہ کہتے ہیں آپ خوش ہو جائیں گے. دعا کہتے ہیں اذا دعا ربہ، ادعونی، اپنے رب کو بلاؤ، استجب لکم، بلاؤ. ایک ہوتا ہے بلاؤ، ایک ہوتا ہے بھائی آواز دو. بھائی پرانے کہتے آواز دو، ایک کہتے ہیں بلاؤ. تو بلانے میں کیا آپ نے چپکے سے کہا آپ کو بلا رہے ہیں فلاں صاحب،
اجے بلاؤ آواز دو ذرا اسے آواز دو ہے نا. تو آواز دینے کو ندا کہتے ہیں, بلانے کو دعا کہتے ہیں. رسول اللہ سے خیبر میں اللہ نے نہیں کہا کہ علی کو دعا تعالیہ ناد علیہ. علی کو ندا دو ناد علی, زور سے بلاؤ تاکہ لوگ سنیں کہ رسول علی کو بلا رہے ہیں. کیا کہہ گیا, لوگ سنیں کہ رسول علی کو بلا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ علی کو ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ جاؤ بھائی وہاں پہ مفت خور بریانی کھا کے 39 دن سے دماغ خراب کیا ہوا ہے, اسلام مسلمانوں کا نام ہنسا کے رکھا ہے, 39 دن ایک بھی کچھ نہ کرے, جاؤ علی. کہہ سکتا تھا, ڈائریکٹ جبریل کو بھیجتا علی کے پاس, علی مدینے میں موجود تھے. یہ رسول سے کیوں کہتا ہے کہ ناد علی, علی کو بلاؤ؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ کل مسلمان رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو شریعت سمجھیں گے. آج رسول سے علی کو بلوا دو تاکہ علی کا بلانا شریعت رہے, بدعت نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد ایک بار اور صلوات پڑھیں. اچھا کہیں دیکھیں اشارے کیا کیا قرآن مجید میں ہیں. میں نے کسی مجلس میں آپ سے حضرات سے کہا تھا کہ اگر آپ قرآن کے اشارے سمجھنے لگیں تو دعا کریں 1000 سال زندگی دے خدا. اتنا لطف ہے, اور وہ بھی ایسے شیعہ جو اہل بیت کے گرویدہ ہیں. اب دیکھیں کہ اشارے کیا ہیں, پڑھ دوں تو 4 آتے ہیں. بسم اللہ, ایک بار صلوات پڑھیں محمد. سورہ سعد آیت نمبر 41 میں خدا اندلم یہ جملے بہت جگہ پہ رسول اللہ سے کہہ چکا ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اے رسول یاد کرو میرا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ایوب. یہ واقعہ بیان کرنے سے 5000 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور اللہ رسول سے کہہ رہا ہے یاد کرو. اب عشرت بھائی ہمارے ہم عمر ہیں, ان کو تو جانتے ہیں. اب ظاہر ان کی پہلی ملاقات ہمارے 2000 میں رہی ہے کیلگری میں, بڑی اچھی. تو اب مثال کے طور پر ہم دونوں بوڑھے ہو جائیں, 70 سال کے ہو جائیں, اور کہیں ملیں, عشرت بھائی یاد کریں اس دن بڑی اچھی مجلس ہوئی تھی. اس میں جب مجلس ہوئی تھی تو میں بھی موجود تھا, یہ بھی موجود تھے. اللہ مسلمانوں کے دماغ کو جھنجھوڑ رہا ہے, اپنے ایسا بشر نہ سمجھو. محمد یاد کرو ہمارا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ایوب, یعنی جو ہو رہا تھا میں بھی موجود تھا اور تم بھی موجود تھے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ پہلا اشارہ ہے, اشارہ ہی تو ہے خداوند عالم کی, یاد کرو اے میرے حبیب میرا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ایوب. اس نے کیا کیا, دعا مانگی تھی چپکے سے. دعا مانگی ہوئی کبھی بیٹھ کے, اللہ نے بتا دیا. اذ نادى ربه, جب اس نے اپنے رب کو ندا دی. انی, آیا کیا اشارہ ہے, لطف آ جائے. انی مسن الشیطان بنصب وعذاب. پروردگار, ایوب کہنے پروردگار مجھے شیطان نے اذیت دی ہوئی ہے. پہنچے آپ, اشارہ کیا ہے آپ, مجھے شیطان نے اذیت دی ہوئی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے, جو نبی کو اذیت دے وہی شیطان ہے. دیکھیں پہلا جو ہم نے ترجمہ کیا اس کو کہتے ہیں منطوق. پہلا ترجمے کو قرآن کی لینگویج میں کہتے ہیں منطوق. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, منطوق کہتے ہیں. یعنی جو کہا گیا مثال پر کہ اذ نادى ربه, جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی. انی مسن الشیطان, مسن مجھے پریشان کرنا, مجھے شیطان پریشان کر رہا ہے. ظاہر سے کچھ بات لگتی نہیں ہے,
ایک دعا ہے جو ظاہر طور سے ایوب کی تذکرہ ہوگی اور آپ نے پڑھ لیا. یہ ہے منطوق. مفہوم کیا ہے؟ جو نبی کو اذیت دے وہی شیطان ہے. اب اس پہ سوال کیا اٹھے گا کہ کس نے نبی کو اذیت دی؟ پتا کیسے چلے کہ کس نے نبی کو اذیت دی؟ تو نبی نے خود کہہ دیا کہ فاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. جو فاطمہ کو اذیت دے وہ نبی کو اذیت دے رہا ہے، اور جو نبی کو اذیت دے وہی شیطان ہے، اور اللہ نے شیطان پہ لعنت کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک بار اور صلوات پڑھیں لطف آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں. پھر ایک جگہ پہ خداوند عالم اشارہ کر رہا ہے. قیامت کی آیتیں ہیں یہ. اگر ہم اور آپ مل کے بیٹھ کے کبھی پڑھنا چاہیں تو اس روش کو آپ اپنا سکتے ہیں. مفہوم اور منطوق کو یاد رکھیے گا. اب دیکھیے دوسری آیت میں مفہوم کیا اور منطوق کیا ہے. یہ سورہ مریم کی آیت ہے. اذ نادى ربه نداء خفیہ، ہلکے سے بلایا. خفیہ مطلب یہاں پہ ندا سے مراد بلایا، چپکے سے بلایا. بلا چپکے سے رہا ہے، قرآن میں نقل کر دے رہا ہے. نقل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میسج ہے پیچھے، یہ مفہوم ہے پیچھے، جس کی وجہ سے یہ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو سلیقے سے سمجھا رہا ہے نا. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ کیونکہ ظاہر بات جاب کا دن ہے اور ہم تو فری آدمی ہیں، سو سا کے آئے ہیں. آپ لوگ جاب کر کے آئے، کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھوں گا، 2-4 آیتیں پڑھوں گا اور آپ سے اجازت لوں گا. پھر فرمایا قالا رب انی وہن العظم منی، پروردگار میری ہڈیاں چور ہو چکی ہیں. وہاں ہماری بیوی بالکل بوڑھی ہو چکی ہے. توجہ فرمائیں، دیکھیں بہت بہت توجہ فرمائیں. میری بیوی بالکل بوڑھی ہو چکی ہے. یہ جناب زکریا کی دعا ہے. پھر فرمایا فہب لک من لدنک ولیہ، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، بچہ ہونے کوئی امکان نہیں ہے. بچہ نہیں مانگا، مجھے ولی دے دے. میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے. یہ نہیں کہا ہے کہ مجھے ولد دے، بیٹا دے، مجھے ہبا کر، ہدیہ کر، ولی. اس کا مطلب ولی کے لیے اس طرح کے خیالات ضروری نہیں ہیں. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. یہ نہیں کہا کہ مجھے ایک بچہ دے، اسے ولی بنا دینا. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اولاد نہیں ہونی ہے. میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی، مجھے اولاد نہیں ہونی ہے. اولاد نہیں مانگ رہا ہوں، ولی دے، اور اپنے لدن سے دے. من لدن کا، اس دنیا والا نہیں، لدن والا ولی چاہیے. نبی نے ہمیشہ ولی مانگا تو لدن سے مانگا. زکریا نے کہا اپنے لدن سے ولی دے. محمد مصطفیٰ نے کہا اپنے لدن سے سلطان نصیر دے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. خوش رہیں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایسے ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس آیت کو خطبہ فدق میں 2-3 بار پڑھا ہے. ایسے ہی نہیں پڑھا ہے. اب آگے کی آیت کو ملاحظہ فرمائیں. کیا کہہ رہے ہیں جناب زکریا خداوند عالم سے؟ یہ سورہ صاد ہے کہ مجھے اپنے لدن سے ایک ولی دے. کیا ہوگا؟ یرثنی، جو میرا وارث ہوگا اور آل یعقوب کا وارث ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتایا کہ وارث نبی کا ولی ہوتا ہے. وہ بھی وہ ولی جو لدن سے آیا ہے، وہ نہیں جسے قوم نے بنایا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. محکم دلیل نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو جناب فاطمہ سلام اللہ نے سامنے پیش کیا کہ وہ جو لدن سے ولی آیا. کیوں مانگ رہے ہو ولی؟
यरसुनी, जो मेरी मीरास, मेरा वारिस होगा। वयरसु आलो याकूब, आले याकूब जो अय्यूब की ये पूरी, जनाब अय्यूब और जनाब ज़करिया ये पूरे आले याकूब थे, आले याकूब का भी वारिस होगा। शहजादी ने यही तो समझाया कि चंद ओट की बिना पे खलीफा बनने पर वारिस नबी के नहीं हो सकते हो। नबी का वारिस वही होगा जो लदुन से आया है, इसीलिए मोहम्मद मुस्तफा ने लदुन से मांगा था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद। लुत्फ आ रहा है हज़रात को। फिर जनाबे खुदावंद आलम ने जनाबे ज़करिया की दुआ कबूल की और फिर इशारा किया। मैंने कहा हर आयत में इशारा है, या ज़करिया इन्नी नुबश्शिरुका, मैं तुम्हें बशारत देता हूं, बेगुलामिन, एक गुलाम की, एक जवान की। बशारत बच्चे की नहीं, जवान की। पहुंचे की नहीं, बच्चे की नहीं, बेगुलामिन, गुलाम कहते हैं जवान को, जवान की। जवान डायरेक्ट भेजेगा नहीं, वली जो होता है वो आते ही जवान होता है। अगर जवान न होता तो 3 दिन में कल हज़रत के 2 टुकड़े न करता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है इशारे। फिर कहता इस्महु यहया, इसका मैंने नाम यहिया रखा है। पहुंचे आप, इसका मेरा नाम, मैंने इसका नाम यहिया रखा है। लम नजअल लहु मिन क़ब्ल समिया, तुमने इससे पहले ये नाम नहीं सुना होगा। क्या कहने, मैंने, अरे आप पे इशारे क्या खुदा आलम कर गया है। मैंने इसका नाम रखा है, इससे पहले तुमने इसका नाम नहीं सुना होगा। और क्या कहा जनाबे ज़करिया ने कि मुझे वली दे, कहा एक गुलाम की बशारत देता हूं, मैं ही नाम रखूंगा। बस अल्लाह ने वादे किया जो लदुन से वली आता है उसका नाम माँ बाप नहीं रखते, अल्लाह रखता है। इसलिए तो लेके रसूलुल्लाह के पास गए थे, नाम रखिए, कहा मैं नहीं रखूंगा, अल्लाह रखेगा। और इससे पहले ये नाम रखा नहीं गया था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वाक़यात जो दुआएं हैं, इसका राज यही है कि खुदावंद आलम इन दुआओं में इशारे कर रहा है। इशारे। आखिरी आयत सुने और उसके बाद इल्तिमास से दुआ है। बड़ी अजीम आयत है। इस आयत के पढ़ने से पहले आपको रिमाइंडर करा दूं, आपको तो मालूम है, रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। जो सवार होगा वो नजात पाएगा, जो छोड़ेगा वो गर्क हो जाएगा। अहले बैत नूह की कश्ती है। ये नूह का वाकया बयान करने का मतलब ही यही है कि रसूलुल्लाह की हदीस पे इशारा है। अब आप आयत को सुने और फिर हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। नादा नूह, सूरह हूद की आयत नंबर 42 से लेके 45 तक 3 आयतें हैं। नादा नूह, जब नूह ने निदा दी, इब्नहु, अपने बेटे को, वकाना फी मौज़लिन, गुमराह था। अल्लाह ने रिश्ते का ख्याल नहीं किया। गुमराह बेशक। क्या कहिए आपसे, किसी बड़े साहब का बेटा अगर कोई नालायक हो जाए तो बाप के सामने कहेंगे नहीं भाई बेटा पता नहीं है ना। अल्लाह ताला डायरेक्ट कुरान में नकल कर रहा है। नूह ने अपने बेटे को निदा दिया, फी मौज़लिन, गुमराह था, नबी का बेटा है, छोड़ देता, रिश्ते का एहतराम रखता। वाह, अल्लाह ताला के नजदीक रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। कहाँ ले जा रहा हूँ बात को। या बुनैया इरकब माना, अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे बेटा मेरे साथ कश्ती पे सवार हो जा। वला तकुन मिनल काफिरीन, वला तकुन माल काफिरीन, काफिरीन के साथ न जा। कुरान ने क्या बताया, जो कश्ती पर सवार हुआ वही तो मोमिन है। जो
کشتی کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہی تو کافر ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. اللہ بھی خدا کی قسم کیا اشارے کر رہا ہے, آپ کو بڑا لطف آ جائے گا, تھکان دور ہو جائے گی. تھکان دور نہ ہو جائے تو پھر فضائل کیا ہیں. پھر فرمایا قالا, پھر وہ فرعون نوح کا بیٹا کہتا ہے سأووی الی جبل, میں پناہ لے لوں گا پہاڑ پہ, یعصمنی من الماء, یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. یہ منطوق تھا. مفہوم کیا ہے؟ جو کشتی چھوڑ کے پہاڑ کی طرف بھاگے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن کے اشارے ہیں, اور یہ ہمارے لیے زبردست ایویڈنس ہیں. کیا کہا کہ ہم پناہ لے لیں گے پہاڑ پر. پہاڑ بہت بلند ہے, پانی سے ہمیں نجات مل جائے گی. لیکن جب پانی گردن تک چڑھا تو پانی کیسے چڑھا؟ پہلے پہاڑ پہ چڑھا, پہاڑ کے بعد پھر نوح کے بیٹے پر آیا. تو اللہ پہاڑ نے کیا قصور کیا تھا؟ پہاڑ نے کیا قصور کیا تھا؟ قصور تو نبی کے بیٹے نے کیا تھا. اسے کھینچ لیتا نیچے, پہاڑ کیوں ڈبویا؟ اللہ نے اشارہ کیا قرآن مجید میں, جو نااہل کو بلند کرے گا پہلے اسے ڈبوئیں گے. جو فرما رہے ہیں پھر جب پانی, میں نے بیچ کی آیتیں چھوڑ دی ہیں, پانی جب پہنچا اس کی گردن تک, باپ تھے نا, نادى نوح ربہ. عرفان بھائی یہاں تو میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں, حیدرآباد میں رہتا تو بول دیتا کہ جتنا بھی لفظ ندا کے ساتھ آیا ہے, کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نبی نے اللہ کو بلایا. کیا بات ہے, اس نے اپنے رب کو بلایا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جتنی میں نے آیتیں دیکھی, نادى نوح ربہ, نوح نے اپنے رب کو ندا دیا. توجہ فرمائے, نوح نے اپنے رب کو ندا دیا. کیا ندا دیا؟ فقالا رب ان ابنی, پروردگاری میرا بیٹا ہے, من اہلی, میرے خاندان سے میرا بیٹا ہے, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور تو نے کشتی بناتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری فیملی کو بچاؤں گا. انہوں نے جتا دیا, وعدہ کیا تھا پروردگار تو نے کہ ہم تمہاری فیملی کو بچائیں گے, تیرا وعدہ حق ہے, میرا بیٹا ہے, ڈوب رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ توجہ فرمائیں, وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, تجھ پہ مجھے شک نہیں ہے. نبی کہہ رہا ہے, کوئی باپ نہیں, نبی کہہ رہا ہے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ سب کو بچائیں گے, یہ تیرا وعدہ کہاں گیا؟ تو پھر اللہ کہتا ہے لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, یا قال یا نوح لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, یہ تیرے اہل سے نہیں ہے. بس مجھے جملہ جرأت سے کہنے دیجئے, جو کشتی چھوڑ کے جائے گا اللہ وعدہ کرنے کے بعد بھی نہیں بچائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں محمد. اب یہاں پہ جو چند بے وقوف قسم کے مسلمانوں کا, بلکہ بغضی مسلمانوں کا جو نظریہ ہے کہ اگر رسول اللہ یزید کے لیے بھی کہہ دیں گے تو معافی ہو جائے گی, یہاں کلیئر کر دیا ہے اللہ نے, رسول کہیں گے بھی تو معافی نہیں ہونی ہے, چونکہ رسول سے بھی کیا ہوا وعدہ اللہ نے توڑا ہے. میں بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں, رسول سے کیا ہوا وعدہ بھی اللہ نے توڑا ہے. کب توڑا؟ جب ابو لہب نے کہا تھا اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ پتھر برسا, تو اللہ نے آیت بھیجی تھی کہ لا يعذبهم وانت فيهم, ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک تو درمیان میں ہے. میں کہہ گیا یہ اللہ کا وعدہ تھا نبی سے
کہ جب تک تو درمیان میں ہے ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. لیکن جب آیا ہے حارث بن نعمان فہری، وہ یہی سوچ کے آیا تھا کہ جب تک محمد مصطفیٰ رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا وہ قرآن ہے، یہ ولایت ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ نبی کی موجودگی میں عذاب آیا ہے. یہاں بھی کہہ رہا ہے وعدک الحق لیس من اہلک، کشتی چھوڑ کے گیا. نبی بھی کہہ رہا ہے کہانی وعدہ کیا تھا لیکن ان کو نہیں چھوڑوں گا جو کشتی چھوڑ کے گئے. یہ فیصلہ ہو گیا نا. اگر خدا نہ خواستہ ان کے کہنے پر اگر رسول کہہ بھی دیں تو اللہ کہے گا وعدہ تھا لیکن یہ کشتی چھوڑ کے بھاگے ہیں. ورنہ پھر نوح کے بیٹے نے کیا قصور کیا تھا؟ اگر میں یزید کو معاف کر دوں، معاویہ کو معاف کر دوں، نوح کے بیٹے نے کیا کیا تھا؟ وہ تو صرف بھاگا تھا، یہ تو لڑے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. پھر اللہ نوح کو تنبیہ کر رہا ہے. سخت آیت ہے، میں نے ایسی آیتیں قرآن میں بڑی کم دیکھی. انہو لیس من اہلک، تیرے اہل سے نہیں ہے. نبی کے اہل میں وہی شامل ہوگا جو کشتی میں سوار ہو. بیٹا یہ نہیں کہا کہ بیٹا نہیں، اہل میں نہیں ہے. پھر انہو عمل غیر صالح، یہ عمل اس کا غیر صالح ہے. اللہ کہتا عمل صالح کرو. نوح کے پیٹ میں اس کا عمل غیر صالح ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے پناہ لینے تو یا کشتی چھوڑ کے گیا. جو کشتی چھوڑ کے جائے اس کا ہر عمل غیر صالح ہے. جو کہ آخری بات ہے. پھر خداوند عالم نے لہجہ بدلا ہے نوح سے. وَلَا تَسْأَلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اے نوح اس چیز کا سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اس چیز کا سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بڑا سخت لہجہ ہے اللہ کا. علم ہے، نبی ہے، معصوم ہے، کس چیز کا علم نہیں تھا؟ تو یہ علماء لکھتے ہیں شاید نوح کو نہیں پتا تھا کہ رسول آنے والا میری کشتی کی مثال اہل بیت کی دے گا. اگر آج خدا بند عالم نرمی برت دے تو دشمنان اہل بیت کو موقع مل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اور اس کا مفہوم کیا ہے آیت کا کہ اگر جو کشتی، یہ تو بالکل واضح کر دیا لا تسلن، سوال نہ کرو مجھ سے فرمائش نہ کرو، مجھ سے سفارش نہ کرو اس چیز کی جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. تو قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ جو کشتی چھوڑ کے نوح کی گیا، اگر نبی بھی سفارش کرے اللہ اس سفارش کو قبول نہیں کرے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. پھر نوح نے کہا انی اعوذک، پروردگار میں معذرت خواہ ہوں، ان تکون من الجاہلین، میں جاہلین میں تھا. اندازہ لگا. تو یہ قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس پرسوں ہمارے مرزا بھائی کی ہو رہی ہیں. یہ سوچیں گے یہ اچھی والی پڑھ دی تو وہاں کیا پڑھیں گے. تو انشاءاللہ وہاں آپ جو ہے وہ ڈیٹیل سے، جو کہ اذان ہو گئی اور نماز کا وقت بھی نکل گیا ہے، تو بس یہ ایک قرآن مجید کی چند آیتیں تھیں. انشاءاللہ سنیچر کو آپ حضرات سے ملاقات پھر ہوگی. ذرا صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. دو باتیں اور آپ حضرات سے، اب تو وقت نکل ہی گیا ہے. اب انشاءاللہ مجلس کے بعد نماز ہوگی، پھر کھانا ہوگا. آج کل زیارت پہ میں نے کل پاسمور میں پڑھا بھی، اگر لوگوں نے لائیو سنا ہوگا، بہت ہم سے فرمائش ہوئی ہے کہ جو زیارت پہ جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ بات کریں. کروں بات کچھ دو چار بات؟ بسم اللہ. دیکھیے عزیزو، زیارت ایک ٹاپک ہے. باب الزیارات، باب الدعا. یہ ایک ٹور نہیں ہے، ایک وزٹ نہیں ہے کہ آپ جیسے اٹھتے ہیں پاکستان جانے کے لیے، کپڑا خریدا، یہ خریدا، وہ خریدا، چلے گئے، اور تو جب پہنچے اگر لاہور میں تو بھی پاک دامن کے چلے گئے، سلام دعا کر لیا. زیارت اس کا نام نہیں ہے. زیارت ایک پروٹوکول ہے، اور جو لوگ اس پروٹوکول کو فالو کریں گے
انہیں ایک بار دو بار کی زیارت میں امام حسین حجاب ہٹا دیں گے، حجاب ہٹا دیں گے آنکھوں سے. ہو نہیں سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ جب بھی زیارت پہ جائیں تو جو پروٹوکول بتایا گیا ہے. دیکھیے زیارات اور دعا میں علماء نے اپنے علم کو کتابوں میں نقل نہیں کیا، سینہ بہ سینہ آیا ہے. یہ علم جو ہے باب الزیارات کا، کامل الزیارات میں دو چار چیزیں لکھی، لیکن جو علم ہے نا وہ سینہ بہ سینہ آیا ہے. اور یہ کوئی روایت اور حدیث کی بنا پہ نہیں آیا ہے، علماء کے اپنی ریاضت و تجربے کی بنا پہ کہ ہم نے یہ کیا تو ہر ساتھ یہ ہوا، آپ بھی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. لیکن جو روایات میں اب آپ دیکھیں، مفاتیح اٹھا کے دیکھیں کہ ہم ظاہر اپنے کو سمجھ رہے ہیں، یہ اپنی بات ہے، لیکن امام حسین کی لسٹ میں آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اپنے کو عزادار سمجھ رہے ہیں، امام حسین کی لسٹ میں آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی دیکھیں وحید خراسانی کے کلپس آئی ہے، بہت تیزی سے وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک عالم تھے، وہ مجلس نہیں پڑھ پاتے تھے، بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں میں نے تو آج تک حسین پہ کسی کو رلایا ہی نہیں، میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. وہ گئے اور جانے کے بعد کتاب لائے، کچھ مصائب نکالا، مصائب کتاب، اور یہ واقعہ سید جعفر ان کا نام تھا، ان کے جو بہنوئی تھے، ان کا نام میں بول رہا ہوں جواد، کچھ ایسی جواد شیرازی کا کوئی نام تو بتا رہے تھے، وہ وحید خراسانی کے استاد تھے، اور استاد نے وحید خراسانی کو واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ میرے ان کے سالے وحید خراسانی کے جو استاد تھے ان کے سالے تھے جعفر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن سویا تو خواب میں کیا دیکھا کہ جعفر کے گھر پہ دو کرسیاں لگی ہوئی ہیں ایک بیگ، اور دیکھا کہ امام حسین آگے آگے، مولا عباس پیچھے پیچھے، ان کے گھر پہنچے اور دونوں کرسی پر بیٹھ گئے، اور امام حسین نے کہا عباس سے ذرا کھولو ذاکرین کی فہرست کھولو. فہرست کھولنے کے بعد ایک کا نام کاٹ دیا اور کہا کہ سید جعفر کا نام لکھ لو. اس کے بعد وہ اٹھے اور دونوں واپس چلے گئے. جب یہ خواب سے جسے کہتے ہیں کہ بیدار ہوئے، تو ایک بات آپ کو بتا دیں ہمارے عقیدے میں کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے کہ امام حسین ہے تو امام حسین ہے وہ، پھر شک نہ کریے گا، چونکہ شیطان سب کی شکل میں آ سکتا ہے، اہل بیت کی شکل میں نہیں آ سکتا. اگر آپ امام حسین کو دیکھا ہے تو دیکھا ہے، مولا عباس کو دیکھا ہے تو پھر دیکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا ذرا سید جعفر کو بلاؤ. سید جعفر آیا اور کہنے لگے تم نے کیا کیا ہے کل؟ کہا کیوں؟ کہا بتاؤ. رو رہے تھے، بے تحاشا رو رہے تھے. بتاؤ کیا کیا تم نے، کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس سے حسین خوش ہوئے ہیں؟ تمہارا نام اپنے ذاکرین کی فہرست میں ہے. کہتا ہم کچھ نہیں کرتے تھے، میں نے بہت دنوں سے مجلس نہیں پڑھی تھی، کسی کو رلایا نہیں تھا. میں نے کہا میں نے کسی کو اب تک حسین پہ رلایا نہیں. میں نے کتاب لیا، کوئی ملا نہیں، تو میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، اور بیوی بچے ہمارے اس مصائب پر رو رہے تھے، اور اس بنا پر، اس خلوص کی بنا پر ان کا نام ذاکرین حسین میں لکھا گیا. عزیزو بس خلوص دیکھتے ہیں. میں یہ تو سوچتا ہوں 35 سال سے میں اشرے پڑھ رہا ہوں. پہلا اشرا میں نے 1987 میں پڑھا تھا. جب یہ باتیں سنتے ہیں تو رونگٹا کانپتا ہے. ایک مجلس اور حسین کو کر رہے ہیں. ان کی فہرست میں آنا کمال ہے. ان کی فہرست میں جب آپ آ جائیں گے تو مفاتیح جنان میں لکھا ہے کہ ایک قطرہ پسینہ، ایک زائر کا ایک قطرہ ٹپکنے پر، اس ایک قطرے پسینے کے عوض میں اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ پیدا کرتا ہے، اور وہ قیامت تک اس زائر حسین کے لیے استغفار کرتا ہے. پھر اس کے بعد زیارت میں جو مفاتیح میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی زائر کو جھڑکے نہیں. ایک شخص جس کا نام ہادی لکھا ہوا ہے، وہ امام چھٹے امام کی بارگاہ میں امام نے منہ پھیر لیا. مولا کیا ہوا؟ کہا تم سے میں ناراض ہوں. کہا کیوں؟ کہا تم کربلا جا رہے تھے زیارت کے لیے،
میرے جد کا ایک زائر تھا، تم کو آواز دیا کہ مجھے لے چلو، تم نے دیکھا ہے اور دیکھ کے تم نے اگنور کر دیا، لہذا ہم تم سے راضی نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ ایک پروٹوکول چاہیے، یہ ایک وزٹ نہیں گئے 3 دن رہے چلے آئے، نہیں، آپ احساس کریں کہاں جا رہے ہیں، پہلے اپنے احساس کو زندہ کریں۔ جیسے ہی آپ کا ٹکٹ ہو جائے، جیسے ہی ویزا لگ جائے، سمجھیے آپ کا ویزا وہاں لگ گیا۔ دوسرے کہ ہر روز امام زمانہ 3 چیزیں معین کرتے ہیں۔ آپ کی عزاداری، اگر عزاداری کا دور ہے، کہ کون کون فرش عزا پہ آئے گا، کون کون مجلس پڑھے گا، کون کون ذکر کرے گا۔ یقین کریں آپ خود تعجب کرتے سرپرائز ہوتے ہیں، بالکل تیار ہے مجلس میں آنے کے لیے، این ٹائم پر رہ گئے۔ میرے استاد بھی دیکھیے، آگا یہ کوئی بری بات نیچر ہے، میرے استاد کہتے تھے اگر تم سے کوئی مجلس چھوٹ جائے نا، فوراً توجہ کر، ہوا کیا، یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ جو آپ مجلسوں میں آتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھنا آپ کا مرتبہ ہے۔ فرش بچھانے والا میزبان نہیں ہے، حسین کی ماں میزبان ہے۔ 3 روزہ رکھیں، جیسے آپ کا ٹکٹ ہو 3 روزہ رکھیں۔ اگر آپ کی فلائٹ ظہر سے پہلے ہے تو روزہ 3 کمپلیٹ کر لیں، اگر آپ کی فلائٹ ظہر کے بعد ہے تو آخری روزہ راستے میں کھولیں۔ روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں؟ یہ امام سے حدیث ہے، تاکہ اگر تمہارے اندر ذا انسان ہے بولا ہوگا، تاکہ تمہارا وہ جو قلب ہے وہ طاہر ہو جائے، کہ جب جاؤ تو روحانیت تمہارے اندر بیدار ہو۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد عزیزو، ہمارے استاد کہتے تھے جو ہمیں باب الزیارات پڑھاتے تھے، کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ خود را بے کشید، خود کو مار لو، کھانا ملا نہ ملا، سونا ملا، ایک فقیر کی طرح رہو۔ یوں تصور کرو فقیر آیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جہاں ملے جو ملے کھا لو، جو ملے سو جاؤ، قالین پہ سو جاؤ، خدمت کرو، یہ سوچ کے کہ میں اپنے عاشق کی آیا ہوں، میں اپنے مولا کی آیا ہوں، اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں زائرین بیٹھے ہوئے تھے، ایک بیک امام تشریف لائے، میں نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ بچی بیمار ہے۔ تم کیوں آئے ہو؟ نوکری نہیں ہے۔ تم کیوں آئے ہو؟ فلاں ہے۔ تم کیوں آئے ہو؟ فلاں ہے۔ تم سینکڑوں سے پوچھا، اب معرفت کی بات ہے۔ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، جا کے بغل میں بیٹھ گئے، کہتے کیوں آئے ہو؟ کہا سنا ہے میرا عاشق ہے یہاں، میرا معشوق جسے میں عشق کرتا ہوں وہ یہاں پر ہے، اپنے معشوق سے ملنے آیا ہوں۔ کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، تم ہی تو میرے لیے آئے ہو۔ تیسری چیز، آپ جب بھی زیارت پہ جائیں عزیزو، یہ دیکھیے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی لازم نہیں، یہ ہماری التجا ہے جو ہم نے علماء سے سیکھا ہے۔ آپ اختیار ہے، آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کبھی بھی کہیں پر بھی زیارت کو جاؤ، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، مشہد، قم، اپنے کو چھوٹا مت کرو، محدود مت کرو۔ استاد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ملک کے پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے، وہ پوچھتے تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا جی $5 کی پین چاہیے۔ وہ بھی کہے گا یار یہ عجیب آدمی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کون۔ لوگ جاتے ہیں ذریعے امام حسین پہ، ذریعے مولا علی پہ، ہاتھ سے پکڑ کے پہلے کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ مولا کہتے ہیں کمال کی بات ہے، مجھے نوکری چاہیے۔ بیچارہ پریشان تھا، فطرت ہے، نوکری نہیں لگ رہی 4 مہینے سے، دوڑا گیا، مولا مجھے 1 لاکھ کی نوکری دے دے۔ مسکرا کہیں گے کتنا بے وقوف ہے، میں اسے بادشاہت دینا چاہتا ہوں، یہ نوکری مانگ رہا ہے۔ کبھی بھی مادی چیزیں اہل بیت سے نہ مانگے۔ تو کیا کہیں استاد، کہ انہی کا جملہ انہی پہ پھیر دیں۔ کبھی انہوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ ہمیشہ کہا جیسا خدا چاہتا تھا ویسا پا گیا، جیسا بندہ بنانا چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ آپ بھی جیسی پہنچے مولا علی کے روضے پر، ایک شیعہ ہو، مولا کے فضائل سنے ہو، ایک کیفیت ہوتی ہے نا، جانے کے بعد دل چوڑا ہوتا ہے۔ میں جب پہلی بار گیا تھا، جو مولا کائنات کا جس کو کہتے ہیں کہ محراب ہے باہر والی، یہ سارے اماموں میں سب سے اونچی ہے، سب سے بڑی ہے، 12 اماموں میں سب سے اونچی ہے، سب سے بڑی ہے۔ اتنا مجھے سے کہتے اتنا بڑا، اتنا کچھ ہے نہیں کہیں پر۔ اور مولا علی کے 2 تاج رکھے ہوئے ہیں،
ان کے ذریعے مبارک پر. جب پہلی بار پہنچا تھا تو میں نے یہی کہا تھا سینہ چوڑا کر کے آ کے دیکھ لے بنی امیہ. اس نے کتنا اس کو ستایا تھا, کتنا نام مٹانا چاہتا, اور اللہ نے کیسا عالی شان بنایا. کلیجہ چوڑا ہوتا ہے نا ہمارا, جب کلیجہ چوڑا ہوتا ہے تو ہاتھ جوڑ گئے مولا, جیسا میں مولا چاہتا تھا ویسا پا گیا, جیسا بندہ بنانا چاہتا ہے ویسا بنا دے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ عطا کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ زیارت پہ جائیں تو مشکل ہوتا ہے ذریعے میں اندر جگہ ملنا. کوشش کریں کہ ایسے موقع مل جائے جگہ کہیں پر بھی چھوٹی سی. زیارت پڑھنے کے بعد اسی حرم کے اندر بیٹھ جائیں, اور بیٹھنے کے بعد ایسے بات کریں جیسے اپنے باپ سے بات کرتے ہیں. جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو فون کرتا, امی دعا کیجیے گا, امی ہمارے ساتھ یہ ہوا, امی ہمارے ساتھ یہ ہوا, کہتے ہیں نا ابو ہمارے ساتھ یہ ہوا. بس ویسے ہی بات کریں. مولا میں آیا ہوں آپ کے در پہ, آپ کو پتا ہے میری حیثیت کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں. ایسے بات کریں کہ آپ پر اس کو کہتے ہیں حال تعریف, مطلب وہ ہوتا ہے کہ بالکل بے سود ہو کے رونے لگے, چیخ اس کو حال کہتے ہیں. حال اپنے اوپر طاری کریں. مولا تو امیر ہے, تو قاتل کو دودھ پلانے والا ہے, میں تو تیرا مولا کا ذکر کرتا ہوں, مولا مجھے معاف کر. ایک ہوتا ہے نا آدمی جیسے منانے والی کیفیت, اپنی زبان میں مولا سے بات کریں, گھنٹوں بیٹھے رہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ قافلے والے, بہرحال ہر کوئی تو نہیں کرتا, یہ ایسے محدود کرتے ہیں زائرین کو. وہ بیچارہ بیٹھ سوچا رہا 10 بجے نہیں پہنچے تو کھانا نہیں ملے گا. آپ کہیں بھائی کہ آپ چھوڑیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا تھا کھانا نہیں ملے گا, نیچرل نہیں, چھوڑ دیں سب آگا, اس دیہار میں کھانا یوں ہی مل جائے گا. اس طرح سے آپ زیارت کریں, پھر آپ دیکھیں آپ کو ملتا کیا ہے. بس جس بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے, علماء کہتے ہیں کہ 10 سے 11 سفر بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے. چہلم سے 1 ہفتہ پہلے, 10 دن پہلے. ایسے ہی ایک ظاہر تھا, مہدی مازندرانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. ایک ظاہر تھا کربلا میں, حسین کی ذریعے بیٹھا ہوا رو رہا تھا. کیا دیکھتا ہے, سید آتا ہے, کالا ماما, اور زری سے لپٹ کے زار و قطار رونے لگا. جب رونے لگے تو سید کا احترام بہت ہے, وہ ظاہر دوڑ کے جاتا ہے کہ سید کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, کیوں پریشان ہو. وہ سید کوئی اور نہیں, ہمارا آپ کا آخری. پلٹ کے کہا, اے میرے حسین کے ظاہر, جس کی کائنات کربلا میں اجڑ گئی, جس کی نسلیں کربلا میں ماری گئی ہوں, وہ نہیں روئے گا تو کون روئے گا. پلٹ کے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو. بس کہا سید بہت نا امید ہو کر آیا ہوں, بہت مجبور ہو کر آیا ہوں. پلٹ کے کہا اگر تم کسی امر میں نا امید ہو جاؤ تو اس کی نا امیدی کا حوالہ دے کر دعا مانگا کرو. جتنی کمسنی میں جتنی بار وہ نا امید ہوئی ہے, خدا کسی کو اتنا نا امید نہ کرے. یہ کہہ کے امام زمانہ رونے لگے. وہ پہچان نہیں رہا ہے, گھبرا گیا. کہا تم نے سمجھا نہیں میں نے کیا کہا. کہا سید سمجھا تو میں سمجھ نہیں پایا. کہا جب تم کسی امر میں نا امید ہو جاؤ, امید کے سارے راستے بند ہو جائیں, تو حسین کی 5 سال کی بیٹی, اتنی کم سنی میں کوئی بچہ اتنا نا امید نہیں ہوتا ہے. جتنی بار یہ بچی نا امید ہوئی ہے, پہلی امید کہاں پہ ٹوٹی, چچا پانی لے کر آئیں گے. اللہ اکبر, چچا پانی لے کر آئیں گے. اور 72 یا 70 یا 72 بچے تھے, سب کا کوزہ لے کے رکھ لیا تھا, میرا چچا آ رہا ہے, گھبراؤ نہیں. اللہ اکبر, آپ کے گھر میں بچے ہیں, ذرا ایک بار تصور کریں, میرے چچا آ رہے ہیں, گھبراؤ نہیں, پانی آئے گا. اور تھوڑی دیر کے بعد جب حسین تنہا آئے اور بی بی نے دیکھا میرا چچا نہیں آیا ہے, دامن پکڑ کے پوچھا, پانی کا نہیں پوچھا, میرا چچا کہاں ہے. حسین نے رو کے کلیجے سے لگا, بیٹا اب تمہارا چچا کبھی نہیں آئے گا. یہ سننا تھا. سکینہ کی اتنی امید ٹوٹی کہ انہوں نے پھر پانی کربلا میں نہیں مانگا, پھر اپنے باپ سے بھی پانی نہیں مانگا.
حسین سے پانی نہیں آتا. سکینہ کی پہلی امید یہاں پہ ٹوٹی. اولاد والوں جتنا ظلم اس حسین کی بچی پر ہوا ہے, دنیا میں کوئی ایسا ماحول, کوئی ایسا قبیلہ نہیں ملے گا کہ جو باپ کو تو قتل کر دے. لوگ مردوں کو مار کے چلے جاتے تھے, لیکن ہائے رے حسین کی بیٹی, اس 5-6 سال کی عمر میں کیا کیا اس نے نہیں سہا ہے. اللہ اکبر. دوسری امید کہاں پہ ٹوٹی کہ جب حسین کہہ کے گئے تھے کہ بیٹی گھبراؤ نہیں, اگر پانی نصیب ہوا تو ہم لے آئیں گے. سکینہ بیٹھی تھی, میرا بابا کہہ گیا ہے ضرور آئے گا. اور جب گھوڑا دوڑتا ہوا خیمے کی طرف آیا تو بی بی کھڑی ہوئی خیمے کے اندر تھی, پتہ نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے. اور پھوپھی اماں سے کہا, پھوپھی اماں میرا بابا آیا. کس امید سے سکینہ خیمے تک پہنچی ہوگی. اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو زین پہ باپ کو نہ پایا. باپ کو نہ پانے کے بعد بی بی سمجھ گئی میرا بابا نہیں آئے گا. لیکن اس 5 سال کی بچی کو اپنے باپ کا کتنا خیال تھا کہ کہا یا جواد ابھی قد قتل ابھی اتشانا ہو سوخیا, اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا مارا گیا یا اسے پانی دیا گیا. سکینہ کی تیسری امید کہاں پہ ٹوٹی. یزید نے زندان میں ایک ایسے زندان میں رکھا تھا جس کے دروازے کے سامنے ایک میدان تھا جہاں بچے کھیلا کرتے تھے. شام کا وقت ہوتا تھا, بچے آتے تھے, بی بی سکینہ زندان کے دروازے پر جا کے بچوں کو دیکھتی تھی. بچوں سے مانوس ہوتے تھے. بچے آتے تھے, بی بی سکینہ ان کو واقعات سناتی تھی. لیکن بی بی کا کلیجہ اس وقت پھٹتا تھا جب بچوں کو ان کا باپ لے کر گھر جا رہا ہوتا تھا. بی بی پلٹ کے کہتی تھی, اماں ہم کب اپنے گھر جائیں گے, ہم کب اپنے وطن جائیں گے. اللہ اکبر. اور عالم یہ تھا ظلم کا کہ روایت ملتا کہ ایک دن ایک بچی نے اپنے باپ سے کہا مجھے لے چلو اس زندان کے پاس جہاں پر ایک بچی ہے جو بہت اچھے واقعات سناتی ہے. باپ اپنی بچی کو لے کر خیمے کے وہ زندان کے دروازے پر آیا. بچی نے بی بی سکینہ کو دیکھا, باپ سے کہتی واپس چلو. کیا سعادت پہ وقت آیا ہے. اللہ اکبر. واپس چلو کا کیا بات نہیں بابا واپس چلو. وہ بچی اپنے باپ کو لے کے گھر میں آتی ہے, اپنی صندوق کھولتی ہے, کپڑا نکالتی ہے, ایک جوڑا کپڑا نکالتی ہے, واپس آتی ہے, کہتی ہے بی بی تم اتنے اچھے واقعات سناتی ہو, تمہارے لباس تمہارا دامن جلا ہوا ہے, تمہارے کرتے پہ خون لگا ہوا ہے. بی بی یہ لو یہ کپڑے بدل لو. یہ سننا تھا کہ بی بی نے تڑپ کے کہا جس کا باپ ہے گوروں کا پڑا رہا, مجھے کپڑے نہ دو. اللہ اکبر. یہاں تک کہ بس یہاں ختم کر دیتا. رولو عزیز و ایام ازائے آہستہ آہستہ اور بہی نہ رہا. چیلم منانے کا بڑی خواہش تھی. بی بی سکینہ کے جانے کی مدینہ بڑی خواہش تھی. ملتا ہے کہ اسی طرح سے جب پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ قیدی نہیں ہے, بڑے شریف لگتے ہیں, ایک مومنان نظر کی جناب سکینہ کی ذرا مصیبت کو ملاحظہ فرمائے. نظر لے کے زندان میں آتی ہے, وہ کہتی میں نے نظر کو رکھ دیا سامنے, کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے. قیدی ہونے کے باوجود کوئی کھانے کی طرف نہیں جاتا ہے. مجھے پتا تھا یہ بھوکے ہیں, انہیں کھانا نہیں ملتا. ایک بلند قامت بی بی بیٹھی تھی, ان کی آغوش میں ایک 5 سال کی بچی تھی. وہ مومن آتی, وہ دور دراز میں رہتی تو اسے نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا ہے. وہ سلامتی حسین کی نظر لے کر آئی تھی. اللہ اکبر. ایک بار کہتی ہے کہ میں نے بلند قامت بی بی سے کہا آپ ہاتھ بڑھا کے کھانا کھاؤ. بی بی نے کہا یہ کھانا صدقہ ہے یا نذر کا ہے. وہ کہتی ہے تم قیدی ہو, تمہیں نذر اور صدقے سے کیا لینا دینا. وہ کہتی جو آغوش میں 5 سال کی بچی بیٹھی تھی, اس نے جواب سن کے پلٹ کے کہا ان صدقۃ علینا حرام, نحن اہل البیت, صدقہ ہم پر حرام ہے, ہم اہل بیت ہیں. یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نکل آئی. کیا کہا تم نے, تم اہل بیت ہو؟ کہا جس کے ذہن میں عباس ہو, جس کے ذہن میں حسین ہو, وہ
कैसे सोच सकती थी? वहां निकाल के कहती क्या कहा तुमने? तुम अहले बैत हो? कहा हाँ। बीवी से सकीना से पूछती है कि कहाँ की रहने वाली हो? कहा मदीने के रहने वाले हैं। कहा मदीने में तुम्हारा घर कहाँ है? कहा महल्ले बनी हाशिम है। कहा महल्ले बनी हाशिम में घर कहाँ पर है? कहा जब सूरज डूबता है तो रसूल के रोजे का साया हमारे घरों पे पड़ता है। तो मोमिना हाथ उठा के कहती है परवरदिगार वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ, परवरदिगार वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। कहती मुझे यकीन नहीं आता है, जरा मुझे कुछ सवाल बताओ, ये बताओ कि तुम किसके घर की रहने वाली हो? कहा हम अली इब्न अबी तालिब के घर के रहने वाले हैं। कहती नामुमकिन सी बात है। कहा अच्छा बता अली के मासूम बेटे कितने थे? कहा बड़े को हसन इब्न अली कहते हैं, छोटे को हुसैन इब्न अली कहते हैं, हो सकता है बच्ची ने सुन लिया हो। कहा हुसैन के बेटों के नाम बताओ। कहती है बड़े को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, छोटे को अली अकबर कहते हैं। अच्छा वो उसका नाम बताओ जिसके लिए मैंने एक झूला बनाया हुआ है। मैंने सुना है मेरे शहजादे कोई बच्चा आया है। अरे सकीना पे क्या गुजरी होगी। पलट के कहा उसको, उसका नाम अली असगर है। बस कहा अच्छा आखिरी सवाल करते हैं और फिर बाल परवरदिगार ऐसा न हो जैसा मैं सोच रही हूँ। कहा हुसैन की बेटियों के नाम बताओ। कहा बड़ी को फातिमा कुबरा कहते हैं, उससे छोटी को फातिमा सुगरा कहते हैं। औलाद वालों कलेजे पे हाथ रखो, बड़ा सख्त जुमला है। एक बार कहा उस बच्ची का नाम बताओ जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाते हैं, जिसे हुसैन बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बस बीबी ने कहा है मोमिना तौबा कर दे बच्ची जिंदा ना रहे। कहा क्यों मरने की दुआ कर रही हो? कहा वो मैं सकीना। बस देखना था जुमला का अब्बास कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है? ऐ मोमिना मारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल, इस जिक्र को कबूल फरमा, हाज़रीन पर रहमत नाज़िल फरमा, अज़ा को कबूल फरमा और गुनाहों को बख्श दे, हमें नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा, साहिब खाना की नेक मुरादों को पूरा फरमा, इस घर पर रहमत व बरकत नाज़िल फरमा, उनकी नस्लों में अज़ा को कायम फरमा, हाज़रीन की नस्लों में अज़ा को कायम फरमा। मरसिया खान, नवा खान, शोरा, ज़ाकिरीन, उलमा, खुतबा, मातमी हज़रात, अज़ा की खिदमत करने वालों की हिफाजत फरमा, तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा और दुआ को कबूल फरमा, हाज़रीन पर रहमत नाज़िल फरमा, मौला हुसैन के मुखलिस अज़ादारों में शामिल फरमा, उनकी फ़हरिस्त में हमारे नाम को शामिल फरमा, इमाम ज़माना को इस ज़िक्र से राज़ी फरमा, पुरसे को उनकी बारगाह में कबूलियत का शरफ़ अता, मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। मातम हुसैन नहा होगा, फिर नमाज होगी, फिर दुखते हैं मेरे सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लो
بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا تم ماں کی طرح بھیا تم ماں کی طرح لوری سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو تم سے میرے بابا کا تم سے میرے بابا کا دلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دیکھا ہے آنکھوں نے بابا کا گلا کٹتے دیکھا ہے آنکھوں نے بابا کا گلا کٹتے بھولوں ہی بھلا کیسے بھولوں گی بھلا کیسے بتا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا کرتا ہے ستم ظالم سونے بھی نہیں دیتا کرتا ہے ستم ظالم سونے بھی نہیں دیتا آغوش امامت میں آغوش امامت میں چھپا لو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا یا حسین 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 حامد زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے
جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے سجاد نو لے ٹر پئی ہے کیویں بھیڑ بازار چ گئی ہے زینب جانے جانے شام تے 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 زینب جانے سجاد نو لے ٹر پئی ہے کیویں بھیڑ بازار چ گئی ہے زینب جانے جانے شام تے 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 زینب جانے ٹر پئی ہے دین بچاون لئی ہزیان دا داغ مٹاون لئی ویرن شبیر دے سجدے نوں وچ شام دے رنگ چڑھاون لئی ہر ظلم نوں سہندی رہی ہے کیویں وچ دربار دے گئی ہے زینب جانے جانے شام دے 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 زینب جانے ٹر پئی ہے دین بچاون لئی ہزیان دا داغ مٹاون لئی ویرن شبیر دے سجدے نوں وچ شام دے رنگ چڑھاون لئی ہر ظلم نوں سہندی رہی ہے کیویں وچ دربار دے گئی ہے زینب جانے جانے شام دے 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 زینب جانے سجاد نو لے ٹر پئی ہے کیویں بھیڑ بازار چ گئی ہے زینب جانے جانے شام دے 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 زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام
زینب جانے ایک ایسا وقت بھی آیا سی ظالم نے حکم سنایا سی دربار چ قتل کرو عابد زینب امام بتایا سی ایدے قد کے امامت رہی ہے کہ میں نسل بتائے گئی ہے زینب جانے جانے شام 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 زینب جانے ایک ایسا وقت بھی آیا سی ظالم نے حکم سنایا سی دربار چ قتل کرو عابد زینب امام بتایا سی ایدے صدقے امامت رہی ہے کہ میں نسل بتائے گئی ہے زینب جانے جانے شام 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 زینب جانے سجاد نو لے ٹر پئی ہے کہ وہ بھیڑ بازار چ گئی ہے زینب جانے جانے شام تے زینب جانے جانے شام 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 زینب جانے اج قیدی بن کے آئی کدی ملکہ بن کے آئی سی گیتا سورج نے پردہ خوبے نے فضیلت پائی سی کتے روشانہ کتے اج زینب کہ میں خوبے تو لنگ گئی ہے زینب جانے جانے شام 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 زینب جانے سجاد نو لے ٹر پئی ہے کہ میں بھیڑ بازار چ گئی ہے زینب جانے جانے شام زینب جانے جانے شام زینب جانے جانے شام زینب جانے جانے شام زینب جانے محمد علی محمد بلند تر صلوات السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم